بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 4، اس کا پہلا حصہ۔ اس سبق میں آپ سورہ فاتحہ کے آخری 2 آیات سیکھیں گے، 6 اور 7، گرامر میں مؤنث سیکھیں گے اور کچھ نکات تعلیمی، اور اس کے ختم تک آپ 44 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 15,387 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک کو کرنا مت بھولیے، 2 تلاوت کے، کیا 2 تلاوت کے، چلتے پھرتے کم از کم 5 منٹ قرآن کی تلاوت کرنا ہے جو بھی یاد ہے آپ کو، اور مصحف سے دیکھ کر کم از کم 5 منٹ تلاوت کرنا ہے روزانہ۔ 2 پڑھنے کے وغیرہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن 2 دعائیں مت بھولیے، ایک اپنے لیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو مل کر سیکھنے کی توفیق دے۔ کوشش کیجئے کہ ووکیبلری شیٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہو، بار بار اس کو دیکھا کیجئے، دن میں 4-5 بار، نمازوں سے پہلے، بعد میں، جب بھی موقع ملے۔ یاد رکھیے سورہ فاتحہ اور تعوذ کے الفاظ قرآن کریم میں 9,000 بار آتے ہیں۔ قرآن کریم کے 600 صفحات ہیں، ہر صفحے پر 15 لائنز ہیں، تو 600 ضرب 15 یعنی 9,000 لائنز ہیں، اور تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ 9,000 ہیں، یعنی ہر لائن میں ایک لفظ تعوذ اور سورہ فاتحہ کا ہے، یعنی آپ کو تعوذ اور سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے۔ اہدی نا، 2 الفاظ ہیں، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں۔ اہدی ہدایہ، ہدا اسی سے، اور اس کا مطلب ہے، ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دکھا، اور دوسرا مطلب ہے راستہ چلا۔ راستہ چلا میں اور بھی گہرا معنی ہے۔ قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے۔ الصراط یعنی راستہ، صراط کا مطلب ہے راستہ، مستقیم سیدھا، مستقیم سیدھا، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خط مستقیم، سیدھی لائن، اور استقامت کہتے ہیں نہیں مڑنا، ادھر ادھر نہیں مڑنا، ادھر ادھر لڑکنا نہیں، سیدھا رہنا۔ جو ہے خاص کے لیے ہے، الصراط المستقیم، خاص سیدھا راستہ، رائٹ، سیدھا راستہ جو اللہ کے پاس، یعنی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ تو اس کے کچھ نقطے لیتے ہیں ہم۔ سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ یہ دعا یعنی ایک مسلمان کے لیے اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے پوچھنے کے لیے کہا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہم تو ہدایت پر ہیں، تو اگر وہی معنی ہوتا تو پھر یہ دعا تو کسی غیر مسلم کے لیے ہونا چاہیے تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس کو روزانہ پوچھنا ہے۔ دراصل مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہم کو ہر وقت ہدایت چاہیے، نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، بازار میں، شیطان کے وسوسوں کے وقت، کسی کی طرف دیکھتے وقت، گویا ہم ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنی چاہیے۔ ہدایت کہاں ملتی ہے، اس کے اصول کہاں ملتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی، یا احادیث کو کم از کم پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اردو میں اسے کم از کم۔ ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ مثلا جب میں امام کے پیچھے کہتا ہوں آمین سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی اللہ مجھے ہدایت چاہیے، تو اس کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے امام کی طرف سے بھی یا خود بھی پڑھتے ہیں آپ، تو وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر میں اس قرآن کو سن کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں واقعی ہدایت کا انتظار کرتا ہوں آمین کہتے ہوئے، اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایمرجنسی ہے۔ کیوں کہ میں اب عشاء کی نماز کو جاؤں گا یا فجر کی نماز کو جاؤں گا،
جب بھی امام کچھ پڑھے گا تو وہ ہدایت کا تحفہ ہے، اور اگر میں اس کو نہ سمجھوں تو میں نے اس ہدایت کی پرواہ کی یا نہیں کی۔ ہدایت کی اپوزٹ ضلالت ہے، یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لے۔ تو عادت نمبر 10 کیا ہے؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنا، یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، یہ دونوں بھی شامل ہیں۔ تو ترجمہ کیجئے، اہدنا ہمیں ہدایت دے۔ ترجمہ کیجئے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، المستقیم سیدھے، المستقیم سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، رائٹ۔ صراط المستقیم اردو میں الٹ دیں گے سیدھے راستے کی، رائٹ۔ نہ اردو سیدھی ہے نہ عربی الٹی ہے، ہر لینگویج کی اپنی ترتیب ہے۔ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ علم، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر۔ صراط کا مطلب راستہ، ابھی ہم نے دیکھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط یعنی راستہ، صراط یعنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، یا وہ لوگ جو، اور یہ لفظ قرآن میں 1080 بار آیا ہے، بہت اہم ہے، الذین، رائٹ۔ انعمت انعام سے ہے، نعمت سے ہے، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم، علی یعنی پر، ہم اور ہم کا مطلب ہے وہ سب یا ان، علیہم ان پر، علیہم on them، ان پر۔ تو اس کا پیغام کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو زندگی میں لا سکتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ کس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ جس کا راستہ ہم روزانہ 25 بار اپنی نمازوں میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کس پر اللہ نے انعام کیا؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر انعام کیا۔ آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں کہ آخر وہ راستہ کیا تھا، انبیاء کا راستہ کیا تھا۔ یعنی انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، لیکن اس میں سے ہم صرف اس وقت انبیاء لے لیتے ہیں، اور اس میں سے بھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں، دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے 4 اہم کام کیے۔ پہلا کام تھا آپ کا عمل، اس میں دل کے اعمال بھی شامل ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، یعنی اسی پر بھروسہ۔ اسی طرح بقیہ اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج وغیرہ، لوگوں سے اچھا سلوک، اچھے اخلاق، یہ سارا عمل کی کیٹیگری میں۔ یہ پہلا کام جو آپ نے کیا۔ دوسرا کام دعوت، ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ تیسرا کام تزکیہ، یعنی آپ نے لوگوں کے عقیدے، اعمال، اخلاق اور ان کے معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا۔ تزکیہ یعنی غلط چیزوں کو پاک کرنا، اچھی چیزوں کو بڑھانا، اور قرآن اس کی مثالوں سے اور حدیث بھی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور چوتھا کام نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور خاندانوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا۔ یہ ہے آپ کا راستہ۔ یعنی ہم کو انعام پانا ہے تو ہم کو بھی یہ کاموں کی کوشش کرنی ہوگی، بلکہ ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں، رائٹ؟ تو ہم کو بھی ان 4 ایریاز میں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عادت نمبر 11 کیا ہے؟ اچھے ماڈلز، اچھے نمونے، اچھے مثالوں کے طریقے پر، اچھے ماڈلز کے طریقے پر چلنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے بارے میں پڑھنا، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین انعمت علیہم، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگوں کی سیرتیں بنائیے، کچھ ماڈلز کو اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ چلیے ترجمہ کیجیے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم
ان پر, علیہم ان پر. پھر سے صراط راستہ, الذین ان لوگوں کا, الذین ان لوگوں کا, الذین ان لوگوں کا, انعمت انعام کیا تو نے, علیہم ان پر. صراط الذین راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم انعام کیا تو نے ان پر. چلیے پوری آیت کا ترجمہ کیجئے اور اسی ترتیب میں کریں گے ہم. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. علم سکھائیے. چلیے آگے چلتے ہیں. غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. غیر کا مطلب ہے نہیں, اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں غیر مسلم, یعنی جو مسلم نہیں ہے, غیر عرب جو عرب نہیں ہے, تو غیر کا مطلب نہیں یا اس کے علاوہ. مغضوب غضب کیا گیا, کیسے یاد رکھیں گے اس کو؟ ہماری اردو زبان میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں مظلوم. مظلوم کون ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا. تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا, سمپل. جس پر غصہ ہوا, جس پر غضب کیا گیا. علیہم یعنی ان پر. تو غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. تو اس کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. غیری کا مطلب کیا ہے؟ نہ. المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر. پھر سے غیری نہ, المغضوب غضب کیا گیا, علیہم ان پر. غیر المغضوب علیہم, نہ غضب کیا گیا ان پر. علم. اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے اس کا, وَلَضَّالِّينَ, اور نہ جو گمراہ ہوئے. وا کا مطلب ہے اور, لا نہیں. لا قرآن کریم میں آلموسٹ 1600 یعنی 1700 بار آتا ہے تقریبا. وا یعنی اور, لا نہ. ضالین, ضال کہتے ہیں گمراہ ہونے والوں کو. اردو میں کہتے ہیں نا ضلالت. کیا ضلالت میں پڑھے ہو؟ تو یہ ضال ہے. ضال کی جمع, جیسے مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون, مسلمین. اسی طرح ضال کی جمع کیا ہوگی؟ ضالون, ضالین, جو گمراہ ہوئے. غیر المغضوب علیہم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم کہیں گے اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. سوچئے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے, غصے میں ہو, تو اس کا کتنا برا حال ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. ہم میں سے بعض لوگ اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کی طرح باتیں کرتے ہیں, ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, ان کی طرح چال چلتے ہیں, سٹائل ان کا ویسے ہوتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ کیا یہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ ضالین. ضالین کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں, اور پرواہ بھی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں, زندگی کا کیا مقصد ہے. صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھریں. کتنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی. کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی؟ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو, قرآن کی زبان کو سیکھنا آسان کر دے ہمارے لیے. اس کے لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے. تو ہم کہیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح بات پر, اور اگر نہیں معلوم ہے تو اس کا عمل حاصل کرنے کی توفیق دے. اور یہ ہے عادت نمبر 12, یعنی برے ماڈلز, ان سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچائے. اور ایسے برے ماڈلز کا قرآن میں بھی بہت ذکر ہے, جیسے فرعون ہے, قوم صالح ہے, قوم سمود ہے, یعنی ان میں سے جو بھی اس قوم میں برے برے لوگ تھے, جیسے انہوں نے بری حرکتیں کی تھی, قوم لوط وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے سارے ماڈلز کو پیش کیا ہے وہاں قرآن میں بھی. چلیے ترجمہ کیجئے. ولا اور نہ, الضالین جو گمراہ ہوئے, ولا اور نہ, الضالین جو گمراہ ہوئے, ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے. علم سکھائیے. الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی. ہم ایک بات کہیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ منتخب کیے گئے ہیں, سلیکٹ کیے گئے ہیں قرآن کے لیے, کہ آپ قرآن سیکھیں.
تو اس انتخاب کو، اللہ کے اس سلیکشن کو نظر انداز مت کیجیے اور پلٹیے مت، چھوڑیے مت، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس کو کنٹینیو کرنا مت بھولیے، بولتے رہیے رب زدنی علما۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم لیں گے گرامر۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.